دیگر صلوات. آپ مومنین سے تماس ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں، اس طرف سے بھی آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے اور بعد میں آنے والے مومنین کو زحمت نہ ہو. محمد والے محمد صلوات. اب میں التماس کرتا ہوں کہ قبلہ کعبہ علامہ فیروز حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، مولانا فیروز عباس تشریف لائیں اور فضائل و مصائب محمد والے محمد بیان فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر دشمنان اہل بیت لعنت، برائے کشنودی امام زمان علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتعي القرشي التهامي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثركم نورا يوم القيامة أكثركم حبا لآل محمد صلوات. مومنین کرام سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر جناب منظور حسین صاحب کے والدین، دادا دادی، چچاؤں اور تایا، پھوپھیوں اور بھتیجے صالحہ، بھائی عاشق حسین، خصوصاً سید سرفراز، سید اصغر، نور شاہ اور سیدہ ساجدہ کے روح کے ساتھ
پیغمبر گرامی قدر اسلام حضور ختم مرتبت جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اکثرکم نورا یوم القیامت اکثرکم حبا لآل محمد. قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ روشن و منور وہ انسان ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت رکھتا ہو. اب جس کو اس بات کی خواہش ہے کہ میدان قیامت میں اس کی روشنی زیادہ ہو، اسے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اہل بیت طاہرین سے زیادہ قریب ہو. نعرہ حیدری. کیونکہ یہی محبت و ولایت اہل بیت طاہرین کائنات کی وہ عظیم ترین دولت ہے کہ جسے حقیقی عبادت ہونے کا شرف حاصل ہے. دنیا میں اگر کسی عبادت کو حقیقی عبادت کہا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ولایت و محبت اہل بیت طاہرین. اس مجمع میں دو علماء دین بھی تشریف فرما ہے، اس لیے مجھے گفتگو اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرنی ہے. اور یوں بھی بیتوں کی گفتگو میں نہیں کرتا، لیکن میں نے ایک بات کہی ہے کہ اگر کسی چیز کو واقعی عبادت ہونے کا شرف حاصل ہے اور اسے عبادت کہا جا سکتا ہے، وہ تو صرف اور صرف ایک عبادت ہے جسے محبت اہل بیت. ممکن ہے ذہنوں میں خیال پیدا ہو کہ اگر عبادت صرف محبت و ولایت اہل بیت ہے تو یہ نماز کیا ہے، یہ روزہ کیا ہے، یہ حج کیا ہے، یہ زکوٰۃ کیا ہے، یہ خمس کیا ہے، یہ جہاد کیا ہے، یہ امر بالمعروف کیا ہے، یہ نہی از منکر کیا ہے، یہ تولا کیا ہے، یہ براءت کیا ہے، یہ امر بالمعروف کیا ہے، یہ نہی از منکر کیا ہے، یہ تزکیہ نفس کیا ہے، یہ تلاوت قرآن کیا ہے، یہ غربا پروری کیا ہے، یہ یتیم نوازی کیا ہے، یا آپس میں حقوق کا لحاظ کیا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات کیا ہے. ساری عبادتیں جو ہمارے ذہن میں ہیں ان کے بارے میں یہ تصور پیدا ہوگا کہ اگر واقعی عبادت صرف اور صرف ولایت و محبت اہل بیت طاہرین ہے تو پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں جنہیں ہم عبادت سمجھتے ہیں. تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں ایک بات آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ کسی بھی ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے بہت سارے واجبات سے گزرنا پڑتا ہے. ماشاءاللہ یہ نمازیوں کا مجمع ہے، روزہ داروں کا مجمع ہے، اللہ کو اللہ ماننے والوں کا مجمع ہے، نبی اور اولاد نبی کے محبت رکھنے والوں کا مجمع ہے. انہیں پتہ ہے کہ کسی ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے، یعنی کسی ایک عبادت کو عبادت قرار دینے کے لیے بہت ساری عبادتوں سے گزرنا پڑتا ہے. اگر ان عبادتوں سے صرف نظر کر لیا جائے تو جس عبادت میں وہ مصروف ہے وہ چیز عبادت ہی نہیں بنے گی. مثلا ایک نماز دیکھنے میں صرف ایک عبادت ہے جو ہم پہ واجب قرار دی گئی ہے، لیکن جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ اس نماز میں بہت سے واجبات بھی ہیں، بہت سے ارکان بھی. ایک نماز میں ایک عبادت کے اندر کچھ عبادات ہیں، کچھ واجبات ہیں اور کچھ ارکان ہیں. واجبات وہ ہیں کہ جو اگر بھولے سے چھوٹ جائیں تو مذہب نے کہا یہاں پہ یوں نہیں یوں کر لیجئے، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت. آمدن کی بات نہیں کر رہا ہوں، بھولے سے اگر چھوٹ جائے تو مذہب نے کہا مثلا سدے 100 کر لیجئے، مثلا نماز احتیاط پڑھ لیجئے،
آپ کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو گئی آپ کی. لیکن رکن، کوئی بھی ایک رکن اگر ہم عمدن چھوڑیں یا بھولے سے چھوڑیں، واجب اگر عمدن چھوڑے تو نماز باطل، بھولے سے چھوڑے تو مذہب نے کہا اس کا تدارک ہے، یعنی کچھ کر کے نماز کو بچایا جا سکتا ہے. لیکن رکن اگر ہم نے عمدن چھوڑا تو بھی نماز گئی، سہون چھوڑا تو بھی نماز گئی. توجہ ہے عزیزان محترم، یعنی ایک عبادت کو عبادت ثابت کرنے کے لیے بہت سارے واجبات سے گزرنا پڑتا ہے، بہت سارے ارکان سے گزرنا پڑتا ہے. ویسے ہی ولایت و محبت اہل بیت وہ عبادت ہے جسے عبادت ثابت کرنے کے لیے نمازوں سے بھی گزرنا پڑے گا، روزوں سے بھی گزرنا پڑے گا، حج و زکات سے گزرنا پڑے گا، خمس جہاد سے بھی گزرنا پڑے گا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے بھی گزرنا پڑے گا. توجہ ہے عزیزان محترم، عبادات اسلامی میں ولایت آل محمد وہ رکن ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو نہ نماز رہ جائے گی، نہ روزہ رہ جائے گا، نہ حج رہ جائے گا، نہ زکات رہ جائے گا. سلام علیکم محمد. ذرا مل جل کے سلامات لگو محمد و آل محمد. تو اس عبادت تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان ساری عبادتوں سے گزرنا ہے. کیوں؟ ایک مومن کی آخری منزل کیا ہے؟ ایک مومن کی آخری منزل کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ اکثر و بیشتر بہت سے لوگ ایک مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، یہ بہتر کیے. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، جو بھی ایسا کرے کہ یہ بہتر یا یہ طے ہے کہ وہ یا اس کا دشمن ہے یا اس کا. صلوات بیٹے محمد. بس یہ ہے کہ وہ کھل کے کہہ نہیں پا رہا ہے. صلوات پر محمد والے. جو بھی کہے کہ یہ بہتر یا یہ، وہ یا اس کا دشمن ہے یا اس کا، اسے یہ پتا نہیں کہ یہ ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا، یہ مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. توجہ ہے نا عزیزان محترم، مقابلہ کب ہوگا؟ آپ کہیں گے سونا بہتر ہے کہ چاندی، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ یہ کہیں گے کہ سونا بہتر ہے کہ چاندی تب مقابلہ ہو جائے گا. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سونا بہتر ہے یا کسوٹی. سونا بہتر ہے کہ کسوٹی، اس لیے کہ کسوٹی اس چیز کو کہا جاتا ہے جہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ نقلی ہے یا اصلی. توجہ ہے نا عزیزان محترم. تو عبادت و محبت اہل بیت میں یہ فرق ضرور ہے. کوئی نہ کہ یہ بہتر کہ وہ بہتر، وہ کسوٹی ہے، وہ کسوٹی ہے. نمازوں کو لے جا کے وہاں دیکھو، اہل بیت کی ولایت و محبت کی کسوٹی میں فرق ہو تب پتا چلے گا یہ نمازیں ہیں یہ ٹکریں. روزوں کو محبت اہل بیت کی کسوٹی پہ لے جاؤ تب پتا چلے گا یہ روزہ ہے یا بھکمری. زکاتوں کو محبت اہل بیت کی کسوٹی پہ لے جاؤ تب پتا چلے گا یہ زکات ہے یا پیسے کی بربادی. حج کو محبت اہل بیت کی کسوٹی پہ لے جاؤ، وہاں پتا چلے گا کہ یہ طواف کعبہ ہے یا قسمت کا چکر. سلام علیکم محمد و آل محمد. محبت آل محمد، ولایت آل محمد کوئی معمولی چیز نہیں ہے عزیزان محترم. پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی دنوں کو نمازیں پڑھے، دنوں کو روزے رکھے، راتوں کو رات بھر نمازیں پڑھے، 70 حج پیدل کیے ہوں، کوہ ابو قبیس جو پہاڑ ہے اس کے برابر سونا چاندی راہ خدا میں خیرات کرے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے بے گناہ مار دیا جائے، کتنا بڑا جنتی ہوگا. نبی فرماتے ہیں جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا اگر میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہے. اگر میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا. توجہ ہے عزیزان محترم. مگر اس کا مطلب یہ نہیں عزیزان محترم
کہ آپ سوچیں بس محبت سب کچھ ہے. نہیں, نفسوں کو بدل کے کہو کہ ہاں محبت سب کچھ ہے, مگر ثابت تو کرو کہ محبت ہے. توجہ ہے نا ظاہر محترم. تو میں آئیے وہاں تک آؤں جہاں تک میں آ کے پھر آگے بڑھ گیا تھا کہ ایک مومن کی منزل معراج کیا ہے. قرآن کریم آواز دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک مومن پہلے تو مسلمان ہے, پہلی منزل اسلام ہے, دوسری منزل ایمان ہے. تو مسلمان تو اس لائق ہے ہی نہیں ہے کہ اسے خطاب کیا جائے جب تک وہ یہ ثابت نہ کرے کہ ہم مومن ہیں, ہے نا. قرآن نے جہاں خطاب کیا ہے مومنین سے خطاب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. شیطان ہر ایک کو بہکاتا ہے, مومنین کو بھی بہکاتا ہے. مومن کہتا ہے ارے ہم خود ہی مومن ہیں, ہمیں تقوی کی کیا ضرورت ہے. مومن کہتا ہے ہم خود ہی مومن ہیں, ہمیں تقوی کی کیا ضرورت. قرآن کہتا ہے غیر مومن کو تقوی کی کوئی ضرورت نہیں, مومن ہی کو تقوی کی ضرورت ہے. صلوات دیجیے محمد والے. غیر مومن کو کوئی ضرورت نہیں, اس لیے جب اسے جہنم میں جانا ہی ہے. تقوی کی ضرورت مومن کو ہے. مومن سے کہا جا رہا ہے تقوی اختیار کرو. کیوں تقوی اختیار کرو؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھی ہو جاؤ. یہ ہے ہماری آخری منزل. مومن تقوی اختیار کر اور سچوں کا ساتھی ہو جاؤ. یہ ہماری منزل معراج ہے, معیت صادقین, سچوں کا ساتھی ہو جانا. توجہ ہے نہیں جانے محترم. مگر ساتھی کب بنتا ہے آدمی, ساتھی کب بنتا ہے؟ میں نے رپورٹ لایا, کچھ دنوں یہاں رہا, یہ میرے بھائی, ان سے میرے روابط پیدا ہوئے. ضرورت پڑنے پہ انہوں نے میرے کچھ کام انجام دے دیے, مجھے یہ بہت اچھے لگے. میری خواہش ہوئی کہ میں ان سے قریب ہو جاؤں, چنانچہ میں نے قریب ہونا چاہا تو انہوں نے بھی سوچا کہ مولانا قریب آ رہے, مجھے بھی قریب ہونا چاہیے. ہم آگے بڑھے, وہ آگے بڑھے, ہم بہت قریب ہو گئے. لیکن زیادہ دن بات چلی نہیں, خدا نہ کرے زیادہ دن بات چلی نہیں. جس طرح ہم ایک دوسرے سے قریب آئے تھے کچھ دن ساتھ رہ کے, پھر ویسے ہی دھیرے دھیرے دور ہو گئے اور بہت دور ہو گئے. تو لوگوں نے کہا ارے بھائی یہ کیا, ابھی تو کچھ دن پہلے بہت قریب تھے, یہ ہو کیا گئے؟ تو کہا وہ مولانا معاملہ صرف, بھائی صاحب معاملہ صرف اتنا ہے کہ ساتھ جو واقعہ ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب مزاج سے مزاج مل رہا ہو, فکر سے فکر مل رہی ہو, طریقے سے طریقہ مل رہا ہو, انداز سے انداز مل رہا ہو, سلوک سے سلوک مل رہا ہو, معاملات سے معاملات مل رہے ہو تو ساتھ ہوتا ہے. لیکن اگر ان کا مزاج کچھ ہے, ہمارا مزاج کچھ ہے, وہ ٹھنڈے ہیں ہم گرم ہیں, وہ ایماندار ہیں ہم بے ایمان ہیں, ان کے حالات اچھے ہیں ہمارے حالات خراب ہیں, تو قریب تو ہو جائیں گے مگر رہ نہ پائیں گے. کوئی نہ کوئی خرابی ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دے گی. ہمیں اہل بیت کے قریب نہیں جانا ہے. نہیں سمجھا آپ, خالی ہمیں آل محمد کے قریب پہنچنا نہیں ہے, ان کے ساتھ رہنا ہے. جو ہے نیزان محترم, پہنچا ابن ملجم رہ نہ سکا, پہنچے طلحہ رہ نہ سکے, پہنچے زبیر رہ نہ سکے. توجہ ہے یعنی پہنچنے والے اہل بیت تک بہت پہنچے, مگر کوئی نہ کوئی نجاست ایسی تھی جس نے بالآخر اہل بیت سے الگ کر دی. معاملہ پہنچنے کا نہیں ہے, معاملہ ساتھ میں رہنے کا ہے. توجہ ہے معیت صادقین. اگر آپ
زیارت عاشورہ پڑھتے ہوں. زیارت عاشورہ عزیزان محترم، افسوس صرف اتنا سا ہے کہ ہم اور آپ عربی زبان سے واقف نہیں ہے، ورنہ شاید کچھ متوجہ رہتے ہیں. عربی زبان سے واقف نہیں ہے. اگر آپ نماز عید کے قنوت میں جائیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ خدا، رسول، اہل بیت ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں. وہاں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد و آل محمد. پروردگارا تو ہر اس اچھائی میں ہمیں داخل کر جس میں اہل بیت کو داخل کیا. محسوس فرما رہے ہماری منزل کیا؟ اہل بیت ہمیں کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں؟ ہر اس نیکی میں ہمیں داخل کر جو نیکی آل محمد تک پہنچائے، ہر اس برائی سے ہمیں دور کر دے جو برائیاں اہل بیت طاہرین سے دور ہیں. توجہ ہے نا سارے مطلب یہ ہماری منزل. جب آپ زیارت عاشورہ پڑھیں گے، بڑے شوق سے مومنین پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ، کبھی آپ نے غور فرمایا زیارت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہم احینی حیات محمد و آل محمد وامتنی ممات محمد و آل محمد. پڑھنے والے وہ زندگی دے جو اہل بیت کو دی ہے، وہ موت دے جو آل محمد کو دی ہے. یہ ہے اہل بیت کا چاہنے والا جو روز دعا کر رہا ہے. وہ زندگی دے جو اہل بیت. میں نے کہا نا کہ جب تک مزاج سے مزاج اور فکر سے فکر نہیں ملے گی اس وقت ساتھ نہیں رہ سکتا. دعائے القمہ میں آپ دیکھیں گے وَلَا تُفَرِّقْ طَرْفَتَ عَيْنٍ، ایسے جملے کے بعد فقرہ ہے کہ پروردگار ہمارے اور آل محمد کے درمیان پلک جھپکنے بھر بھی جدائی نہ کر، پھر دنیا والآخرہ، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. میں آپ کے اذہان کو یہاں وہاں لے جانا چاہتا ہوں جہاں اہل بیت چاہ رہے ہیں عزیزان محترم کہ ہم وہاں پہنچے. خالی محبت کا دعویٰ کر لینے سے کوئی محب نہیں ہوتا، خالی چاہنے کا دعویٰ کر لینے سے کوئی محب نہیں ہوتا. محبت تک پہنچنے کے لیے بڑی سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے عزیزان محترم. آئیے میں آپ کو تھوڑا بعض جگہوں سے اس کی مثالیں دوں، اور یہ بھی خیال رہے کہ ان کو چھوڑ کے بھی کچھ نہیں بننے والا ہے. نہ نمازیں کچھ کر سکیں گی، نہ روزے، نہ حج کچھ کر سکے گا، نہ زکات. یہ بھی اہل بیت کو چھوڑنے کے بعد یہ کچھ نہیں ہے. اس کی ساری عظمت اس وقت ہے جب اہل بیت کے ساتھ ہو. چنانچہ مجھے ایک حدیث امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھائی دی جس میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے، کسی نے آ کے پوچھا مولا اللہ کی معرفت کے بعد، عرفان رب کے بعد عمل میں بہترین عمل کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں نماز. عمل میں بہترین عمل نماز. کہ مولا اس کے بعد بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا اس کے بعد بہترین عمل روزہ. پھر فرمایا اس کے بعد، تو اس کے بعد بہترین عمل حج. کہ اس کے بعد مولا، تو اس کے بعد بہترین عمل زکات. تو پہلا عمل نماز، دوسرا عمل روزہ، تیسرا حج، چوتھا زکات. ابھی وہ پانچواں پوچھ نہیں جا رہا تھا کہ امام کہتے ہیں اگر شب ہو جا یہ سبا ہم اس وقت ہوں گے جب ان کی ابتدا بھی ہماری معرفت کے ساتھ ہو اور انتہا بھی ہماری معرفت کے ساتھ ہو. انسان جب تک اہل بیت کو نہیں پہچانے گا وہ کیا جانے کی نماز کیا ہے، وہ کیا جانے کی روزہ کیا ہے، وہ کیا جانے کی حج کیا ہے، وہ کیا جانے کی زکات کیا ہے. عزیزان محترم آخر اہل بیت کی اتنی عظمت، اتنی مکرمت، ان کی محبت اتنی زیادہ، اس کی تاکید کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ عزیزو قدرت ہماری نجات چاہ رہی تھی، ورنہ
اگر اللہ یہ چاہتا, میں بتا رہا ہوں اہل بیت طاہرین کے, اگر خدا یہ چاہتا کہ ہمیں مسلمان بنائے تو اسے نبی بھیجنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. سیدھے سیدھے وہ ہمارے سینے پہ قرآن اتار دیتا اور ہماری عقل کو ایسا بنا دیتا کہ ہم قرآن کو سمجھ لیتے اور مسلمان ہو جاتے. کوئی پریشانی تھی اس کو؟ کر سکتا تھا کہ جیسے نبیوں کو بھیج کے تبلیغ کرا سکتا ہے وہ ڈائریکٹ کر دیتا, کر سکتا تھا نا. کہیں سے مجبور تو نہیں تھا, کہیں سے محتاج تو نہیں تھا, مگر اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے جب چاہا کہ اپنے امور کو ہم تک پہنچائے تو خود نہ آتا مگر کسی ذریعے سے ڈائریکٹ پہنچا سکتا تھا. نہ آتا مگر وہ پہنچا سکتا تھا, کتاب بھیج کے پہنچا سکتا تھا, کسی اور ذریعے سے جبریل بھیج کے پہنچا جا سکتا تھا, فرشتوں کے ذریعے پہنچا سکتا تھا, کوئی بھی وسیلہ کر, مگر اس نے ایسا نہیں کیا. جب اس نے چاہا اپنے امور کو, اپنے دین کو, اپنی شریعت کو, اپنے مذہب کو, اپنے حلال کو, اپنے احکام کو, اپنے حرام کو, اپنے مکروہات کو, اپنے مستحبات کو ہم تک پہنچائے تو سب سے پہلے اس کائنات میں عظیم ترین ایک گھر ایسا جو قابل اعتبار ہو ڈھونڈا. یہ سب بھیجنے سے پہلے اس کائنات میں ایک معتبر گھر تلاش کیا, ایک معتبر گھر تلاش کیا. نمازیں پہلے وہاں آئی پھر یہاں, روزے پہلے وہاں آئے پھر یہاں, زکات پہلے وہاں آئی پھر یہاں, حج پہلے وہاں آیا پھر یہاں, امر بالمعروف پہلے وہاں آئی پھر یہاں, امر بالنہی عن المنکر پہلے وہاں آیا پھر یہاں, قرآن پہلے وہاں آیا پھر یہاں, دین پہلے وہاں آیا پھر یہاں, شریعت پہلے وہاں آئی پھر یہاں, احکام پہلے وہاں آئے پھر یہاں, حلال پہلے وہاں آیا پھر یہاں, حرام پہلے وہاں آیا پھر یہاں. قدرت کہہ رہی ہے میں مختار ہوں, مجبور نہیں, مگر میں جب اپنے امور کو بغیر ان کے تم تک نہیں پہنچا رہا ہوں تو تم کو بھی جب اپنی نمازیں بھیجنی ہو, اپنا روزہ بھیجنا ہو, اپنا حج بھیجنا ہو, اپنی زکات بھیجنی ہو, اپنے اعمال بھیجنے ہو تو انہیں کو ذریعہ بنانا. صلوات علیہ محمد و آل محمد. بغیر ان کے وسیلے کے میں کچھ بھی قبول نہیں کروں گا, بغیر ان کے ذریعے کے میں کچھ بھی قبول نہیں کروں گا. توجہ ہے نیزان محترم, یہ ہے اہل بیت طاہرین. دنیا نے بہت کچھ بنا لیا لیکن آج تک کوئی ایک آیت کسی اور کے دروازے پہ نہ دکھا سکے. بہت کچھ کیا مگر آج تک کوئی حلال و حرام کسی اور کے دروازے پہ نہ دکھا سکے. طلحہ اہل بیت کا گھرانہ تھا جو خدا کی نگاہ میں اتنا معتبر تھا کہ سارے احکام یہاں آ رہے ہیں. رسول کی نگاہ میں اتنا معتبر ہے کہ مدتوں نماز کے بعد السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے اہل بیت رسالت تم پہ ہمارا سلام. یہ ہے آل محمد کا گھرانہ, یہ اہل بیت طاہرین کا گھرانہ جو خدا کی نگاہ میں بھی اتنا ہی بلند تھا, رسول کی نگاہ میں بھی اتنا ہی بلند تھا. اور اسی لیے دوسری ایک حدیث ہے, تھوڑا سا آپ کا امتحان بھی. چھٹے امام نے اس دوسری حدیث میں فرمایا, امام علیہ السلام فرماتے ہیں ارکان ایمان 5 ہیں, ارکان ایمان 5 ہیں. نماز, روزہ, حج, زکات اور نہیں, اس حدیث میں خمس نہیں ہے, ولایت. بغیر ولایت کے تصور کے خمس ہے ہی نہیں. نماز اور روزہ, حج و زکات اور ولایت. پھر امام فرماتے ہیں پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے. نماز اور روزہ, حج و زکات اور ولایت, پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے.
5वीं में कोई छूट नहीं है। पहली 4 चीजों में छूट है, 5वीं में कोई छूट नहीं है। ये जब मैं पढ़ता हूं तो अक्सर नारे लगते हैं। एक और नारा लगा दीजिए, सलाम। और शायद नारा ये सोच के लगता है कि हम तो जमाने से यही कह रहे थे। मौलवी साहब को आज समझ में आया है। अलबत्ता हमने दलील में कोई हदीस नहीं पेश की थी, मौलाना तो हदीस भी लेके आए हैं, ठीक है ना। हम तो कह ही रहे थे कि विलायत है, मोहब्बत है, तो बस अब नमाज की कोई जरूरत नहीं, रोजे की कोई हाजत नहीं, हज ज़कात की कोई जरूरत नहीं, बस विलायत। इमाम भी यही कह रहे, मौलाना भी कह रहे, हदीस है इमाम की। अज़ीज़ान मोहतरम, आए तफहीर के कसम, अगर हमने रिवायत मासूम का ये मफहूम लिया तो ये तय रखिए कि आज तक जर्रा बराबर इरफान अहले बैत हमारे दिमागों तक नहीं पहुंची। हजारों मजलिसें सुनने के बाद भी अहले बैत तारीन की मारिफत थोड़ी सी भी हमारे दिमाग तक नहीं पहुंची। इसलिए कि अगर बतसद्दुक़ हदीस कैसा भी हम अहले बैत को समझे होते तो कम से कम इतना तो समझ में आता कि अहले बैत उन ज़वात मुक़द्दसा का नाम है, निजासतें जिनके करीब नहीं जा सकती, तहारतें जिनसे अलग नहीं हो सकती। अहले बैत उन ज़वात मुक़द्दसा का नाम है, निजासतें जिनके करीब नहीं जा सकती, तहारतें जिनसे अलग नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो फिर वो अहले बैत नमाजों को छुड़वा के, रोजों को छुड़वा के, हज और ज़कात को छुड़वा के या हमें निजासत पे चलने का हुक्म दे रहे हैं या तहारत पे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। याद रखिए दोस्तों, ये रस्म नहीं है, ये दर्सगाह है, ये मरासिम नहीं है, ये दर्सगाह है। जरूरत है इस बात की कि हम मफहूम मजालिस को समझे, समझे मजालिस के मफहूम को, सिर्फ खुश होके न चले जाए, बल्कि सोचे कि आले मोहम्मद के नाम पे हम आए हैं तो अहले बैत हमसे चाहते क्या है, आले मोहम्मद का हमसे तकाजा क्या है। अजीजो अहले बैत हमसे ऐसा, हमको ऐसा मिजाज देना चाहते हैं, ऐसा मिजाज देना चाहते हैं। छठे इमाम से पूछा गया, मौला हम आपके नाम पे नाम रखते हैं, क्या कोई फायदा देगा? इमाम से पूछा गया, हम आपके नाम पे नाम रखते हैं, कोई फायदा देगा? कहा क्यों रखते हो? कहा आपसे मोहब्बत है, तो उस मोहब्बत की वजह से रखते। तो इमाम फरमाते हैं, हलिद्दीन इल्लल हुब, क्या दीन मोहब्बत के अलावा भी कोई चीज है? सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दीन मोहब्बत ही का नाम है। ज़ीदाने मोहतरम, कहीं खुदा से मोहब्बत, कहीं खुदा वालों से, कहीं रसूल से मोहब्बत, कहीं रसूल वालों से, कहीं अहले बैत से मोहब्बत, कहीं अहले बैत वालों से। पैगाम मजहब जो है मोहब्बत का देता है। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें और आपको एक पैगाम दिया, लेकिन मैं ये पैगाम इसलिए आपके सामने दोहराना चाह रहा हूं। एक बात मैंने पढ़ी है, उसको वाज़ेह नहीं किया है मैंने। 4 में छूट है, 5वें में कोई छूट नहीं है, ऐसी एक दूसरी हदीस है। मगर इमाम चाहते क्या हमसे? इमाम हमारा मिजाज कैसा देखना चाहते हैं। इमाम की खिदमत एक शख्स आता आने के बाद कहता है, मौला मैंने एक नया घर बनवाया है, मैंने एक नया घर बनवाया है। कब ख्वाहिश है आप एक निगाह देख ले, अपना कदम मुबारक वहां रख दे। इमाम तशरीफ ले गए, घर में गए तो खिड़की देखी, फरमाया ये खिड़की क्यों रखी? घर में ये खिड़की क्यों रखी? तो कहते हैं, मौला ताकि हवा आए, रोशनी हासिल करूं, इसलिए खिड़की रखी है। इमाम कहते हैं, क्या खूब होता जो तो ये कहता
کہ میں اس کھڑکی کے ذریعے طلوع و غروب کو محسوس کر سکوں تاکہ عبادت پروردگار کروں، تو اسی کھڑکی کا رکھنا عبادت ہو جاتا. صلوات بھیجے محمد علیہ اہل بیت ہمارے مزاج کو ایسا بنانا چاہ رہے ہیں. آل محمد کی مانگ یہ ہے کہ تم اگر ہم سے محبت رکھتے ہو تو اپنے آپ کو ہمارے مزاج میں ڈھالنے کی کوشش کرو. جس مزاج کے ہم ہیں ویسا مزاج بنانے کی کوشش کرو. مانا کہ نہیں ہو سکو کہ اپنی جگہ پہ بات ہے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہو. تو دوسری حدیث جو اصول کافی کی حضران محترم، اس میں امام اپنے چاہنے والے سے فرماتے ہیں اذا عرفت فعمل ما شئت. امام نے اپنے چاہنے والے سے کیا کہا؟ اذا عرفت فعمل ما شئت. جب تو نے ہمیں پہچان لیا تو اب جو جی چاہے کر. کیا فرمایا امام نے؟ ڈوز زیادہ سخت تو نہیں ہو رہا ہے، کڑوا تو نہیں ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلوات دے دیجیے محمد والے. امام فرماتے ہیں اذا عرفت فعمل ما شئت. جب تو ہم کو پہچان چکا تو جو جی چاہے وہ کر. وہ بھی ہماری جیسا تھا. کچھ دیر تک تو اس کی ہمت کچھ نہیں ہوئی، چپ چاپ بیٹھا رہا، لیکن دھیرے دھیرے ہمت اکٹھا کر کے پھر کہتا ہے فرزند رسول، آپ کی معرفت کے بعد چوری بھی ہو سکتی، شراب بھی پی جا سکتی، جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، غیبت بھی کی جا سکتی ہے، حرام بھی کھایا جا سکتا ہے. تو امام کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. اس کی اس تشریح سے امام کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ میں نے کہا آقا اتنا بتا دیجئے، جب آپ نے وضاحت نہیں کی تھی تو یہ بیچارہ جو سمجھا تھا ٹھیک ہے، اگر آپ کی وضاحت کے اعتبار سے نہیں تھا تو آپ بتا دیے ہوتے. میرا مقصد یہ چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے. تو امام شاید کہیں میرا چاہنے والا میرے قول کی اتنی غلط تشریح کرے، اتنی غلط تشریح کرے گا. بہرحال یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا تھا، امام نے یہ بات نہیں کہی ہے. امام جب وہ کہہ رہا ہے تو امام کے چہرے کا رنگ بدلا، اور جب وہ چپ ہوا تو امام نے ایک فقرہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہا امام نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جب امام کی حدیث سن کر اس نے کہا چوری ہو سکتی ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، غیبت ہو سکتی ہے، حرام ہو سکتا ہے، تو امام کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کب کہا جاتا ہے یہ؟ جب کوئی مر جاتا ہے، جب کوئی عزیز ترین چیز کھو جاتی ہے، کوئی رخصت ہو جاتا ہے، تو جو سنتا ہے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جب اس نے امام کے الفاظ کی یہ تشریح کی تو امام نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی امام کہنا چاہتے ہیں جب میرے چاہنے والے میرے قول کی ایسی تشریح کرنے لگے تو سمجھو قوم عقلی فکری اعتبار سے مر چکی. اگر ہمارے قول کی یوں تشریح کی جائے تو سمجھیے قوم فکری اعتبار سے ختم ہو چکی. اگر اس کی فکر زندہ رہی ہوتی تو کبھی ہمارے اقوال کی یہ تشریح. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تو آئیے اب پہلی والی حدیث کی تشریح کی جائے کہ امام نے کہا 4 میں چھوٹ 5 میں کوئی چھوٹ نہیں. ہم نے سمجھا نمازوں میں چھوٹ ہے، روزوں میں چھوٹ ہے، حج کرو کہ نہ کرو، زکات دو نہ دو، ولایت سے دامن نہیں ہٹانا چاہیے، اس کو ہاتھوں میں جکڑے رہنا چاہیے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ امام کہتے ہیں یہ ہمارا قول نہیں ہو سکتا. پھر آقا آپ کا قول کیا ہے؟ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ قول تو آپ ہی کا ہے. امام نے کہا ہمارے مزاج سے سمجھنے کی کوشش کرو تو سمجھ جاؤ گے. ہم نے کہا 4 میں چھوٹ ہے، 5 میں کوئی چھوٹ نہیں. یعنی نماز ظہر کی 4 رکعت ہے، کسی نے کہا مسافر ہوں، کہا 2 ہی پڑھ لو، جھوٹ ہے. ظہر کی 4 رکعت ہے، کسی نے کہا مسافر ہوں، کہا 2 ہی پڑھ لو، جھوٹ ہے. روزہ سب پہ واجب ہے، کسی نے
کہا بیمار ہوں، کہا مت رکھو، جھوٹ ہے۔ حج ہر ایک کے لیے واجب ہے، کسی نے کہا استطاعت نہیں ہے، کہا مت جاؤ، جھوٹ ہے۔ زکات سب پہ واجب ہے، کسی نے کہا نصاب نہیں ہے، کہا مت دو، جھوٹ ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو کوئی مسافر ہے نماز میں چھوٹ، کوئی بیمار ہے حج میں چھوٹ، کوئی استطاعت نہیں رکھتا حج میں چھوٹ، کوئی بیمار ہے روزے میں چھوٹ، کوئی نصاب نہیں رکھتا زکات میں چھوٹ، مگر ولایت وہ ہے کہ آدمی سفر میں ہو تو واجب، حضر میں ہو تو واجب، بیمار ہو تو واجب، شفا یاب ہو تو واجب، اپنوں میں ہو تو واجب ہے، پرایوں میں ہو تو واجب۔ محبت و ولایت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ ہے نا؟ اظہار محبت و ولایت آل محمد علیہ السلام۔ تو میں نے کہا مومن کی معراج کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، اپنے آپ کو ہر طریقے سے پاکیزہ کر کے معیت صادقین، سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ یہ ہے مومن کی آخری منزل۔ اب میں زیادہ تو آپ کو تھکا نہیں سکتا، لیکن پھر میں تھوڑی دیر کے لیے اشارہ کرنا چاہوں گا کہ عبادتوں میں جو عبادت ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، اصل عبادت کچھ اور ہے، کر کچھ اور رہے ہیں۔ ہم نے کہا نماز کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا مولانا ہے، آپ کو نماز نہیں معلوم؟ میں نے کہا نہیں معلوم بھائی، بتا دیجئے۔ ارے مولانا کون نہیں جانتا؟ بچے جانتے ہیں، وہ صبح کو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، دوپہر کو 4 پڑھی جاتی ہے، شام کو 3 اور 4 پڑھی جاتی ہے، اسی کو نماز کہتے ہیں۔ جی ہاں جی، اسی کو نماز کہتے ہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا نماز 4 رکعت کو کہا جاتا ہے کہ 2 کو کہ 3 کو؟ پورا قرآن چپ ہے، کوئی آیت جواب دینے کو تیار نہیں۔ میں نے حدیث سے پوچھ لیا کہ 2 کو نماز کہو کہ 3 کو کہ 4 کو، حدیث بھی خاموش ہے۔ ارے ہم کا روز ہم کر رہے ہیں، نہ حدیث بول رہی ہے نہ قرآن، یہ ہے کیا؟ تو آواز آئی، یہ ترکیب نماز، یہ ترتیب نماز، یہ نماز کی رکعتیں، یہ نماز کی شکل، یہ نماز کی صورت، یہ نماز کا طریقہ، سب کچھ کہا جائے گا، مگر یہ نماز نہیں ہے۔ ہم نے کہا نماز کیا ہے؟ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز نہ 2 رکعتوں کو کہا جاتا، نہ 4 رکعتوں کو کہا جاتا، نہ 3 رکعتوں کو کہا جاتا۔ نماز اس عمل کو کہا جاتا ہے جو آدمی سے برائیوں اور بے حیائیوں کو دور کر دے۔ نماز اس عمل کو کہا جاتا ہے جو آدمی کی برائیوں اور بے حیائیوں کو دور کر دے۔ اب اگر یہ کام 2 رکعت سے ہو جائے تو 2 رکعت کو نماز کہا جائے گا، اور اگر زندگی بھر کی نمازوں سے نہ ہو سکے تو آدمی ٹکرے کھا رہا ہے، نماز نہیں ادا کر رہا۔ صلوات بر محمد ہو۔ تو میں تفصیل میں لے جاؤں، اس لیے تفصیل میں جاؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں عبادت وہ نہیں ہے، دیکھنے میں 2-4 رکعت پڑھ رہے ہیں، اصل وہ نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ برائی اور بے حیائی ختم ہو۔ اس سے پہلے وضو ہے، غسل ہے، کبھی اندر پاک کبھی باہر پاک، کبھی لباس پاک کبھی جسم پاک، ٹھیک ہے نا؟ اور برائی بے حیائی ختم ہو تاکہ روح اندر باہر دونوں طرف پاکیزگی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب جلدی جلدی میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ زیادہ تشریح میں جاؤں گا حدیثوں کے ذریعے تو میری بات رہ جائے گی۔ روزہ، امام کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بھوک پیاس کو روزہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کم سے کم روزہ دار پہ جو واجب ہے وہ بھوک اور پیاس ہے، جیسے ہم سب سمجھتے ہیں، امام کہتے ہیں کم سے کم، ٹھیک؟ کیوں؟
اس لیے کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ویسے روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے والوں پہ فرض کیے تاکہ تم بھوکے پیاسے رہو. کہہ رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو تقوی بھوک پیاس سے نہیں ہوگا. معصوم فرماتے ہیں آنکھوں کا بھی روزہ ہو, زبان کا بھی روزہ ہو, فکر کا بھی روزہ ہو, دماغ کا بھی روزہ ہو, اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہو, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک. تو نماز کا نتیجہ کیا؟ برائی میں حیاء سے دوری. روزے کا نتیجہ کیا؟ پورے اعضاء و جوارح سے آدمی حلال کی طرف جائے, حرام کی طرف نہ جائے. خمس کیوں نکالا جا رہا ہے؟ تاکہ پیسہ پاک ہو جائے. زکات کیوں نکالی جا رہی ہے؟ کبھی غلات سے نکلتی ہے, بھیڑ بکریوں سے, اس لیے کہ تم ان کا گوشت کھاتے ہو, دودھ پیتے ہو. کبھی سونے چاندی سے نکلتی ہے, اس لیے کہ تم اس سے آرائش کرتے ہو. کبھی اناج سے نکلتی ہے, اس لیے کہ تم کھاتے ہو. آپ محسوس فرما رہے ہیں؟ خمس, زکات, یہ وہ سب کو لیجیے تو دیکھنے میں ہم کچھ دے رہے ہیں, کچھ اور کر رہے ہیں, لیکن اندر سے جب پتہ لگائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر ایک کا مقصد یہ ہے کہ پاکیزگی ہم میں پیدا ہو. ہر ایک کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم میں پاکیزگی پیدا ہو. نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, جہاد, سب سے پاکیزگی. پیسہ پاک کرو, کھانا پاک کرو, غلہ پاک کرو, جو بھیڑ گوشت کھاتے ہو وہ پاک کرو, دودھ پاک کرو, آرائش کا سامان پاک کرو. اے پروردگار, اتنی سب پاکیزگی کی ضرورت کیا ہے؟ تاکہ جو کھاؤ اس سے خون پاک بنے. تاکہ خون پاک بنے تو گوشت پاک بنے, گوشت پاک بنے تو فکر پاک بنے, فکر پاک بنے تو صاحبان طہارت تک پہنچنے کی کوشش کرو اور ان کی میت حاصل کرو. توجہ ہے میزان محترم, چونکہ تمہاری آخری منزل ہے میت سابقین, لہذا اس سے پہلے طہارت کے اتنے چشموں سے گزاریں گے کہ نجاستوں کا کوئی تصور تمہاری زندگی میں باقی نہ رہ جائے. صلوات رکھیے محمد و آل محمد. یاد رہے, اہل بیت طاہرین جن کی محبت کا ہم سے تقاضا مسلسل ہو رہا ہے, وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. لیوپولڈ بہت دنوں کے بعد آیا ہوں اور اس کے بعد پتہ نہیں کب آؤں گا. مطلب گھڑی میرے پاس بھی ہے, سامنے بھی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. محترم سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے کی ہے مجلس ہے. اگرچہ میں ان کا ذکر ڈائریکٹ تو نہیں کر رہا ہوں, لیکن امام کی زندگی کے اثرات جو ہے اسے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ائمہ طاہرین ہم سے اور آپ سے چاہتے کیا ہے, تقاضا کیا ہے. یاد رکھے عزیزان محترم, یاد رہے, ہمیشہ خیال رکھیے گا اہل بیت ہے اور ہم ہیں میں. ٹھیک ہے نا؟ نہ ہم کبھی وہ ہو سکتے ہیں, نہ وہ کبھی ہم ہو سکتے ہیں. فاصلہ پورا بنا رہے گا جیسا ہے. وہ ہیں, ہم ہیں. نہ کبھی ہم وہ ہو سکتے ہیں, نہ وہ ہم ہو سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ محبت بیچ میں کیا ہے؟ جب نہ ہم وہ ہو سکتے نہ وہ ہم ہو سکتے, محبت پھر فائدہ کیا اس محبت کا؟ اس محبت کا فائدہ کیا ہے؟ بہت سے میں آپ کے ذہنوں تک پہنچاؤں عزیزان محترم کہ ہر گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک, بچوں کو اگر دیکھیے 6 مہینے کے بچے کو, تو اس کو ناپیے اگر ہاتھوں سے, بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ٹھیک, 1.5 بالشت, 2 بالشت, 6 مہینے کا بچہ. اس کے ابا کو دیکھیے, بابا اس کے ڈیڈی, ان کو ناپ لیجیے, وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 5.5-6 فٹ. ٹھیک ہے, یہ ایک دم کمزور ہے, ہر طرح سے کمزور ہے, اور وہ ہر طرح سے قوی ہے, پورا جوان بھرپور. اس کے اعضاء, جوارح, حالات, مزاج, فکر, سب کچھ کسی کام کے نہیں ہے. اس کی مکمل ہے.
ٹھیک ہے نا. ایک دن بابا جو ہے وہ بیٹے کے گہوارے کے پاس آ گئے. منو، چنو، گڈو، بھیا، بیٹا، میں تمہارا ڈیڈی ہوں، ڈیڈی، ابو ہوں. ارے دیکھو تو صحیح. وہ گڈو، منو، چنو کسی صورت سے دیکھنے کو تیار نہیں. گویا کہہ رہے ہیں ارے آپ کہاں ہم کہاں، نہ ہم آپ جیسے ہو سکتے ہیں نہ آپ ہمارے جیسے ہو سکتے ہیں. خامخواہ میرے گہوارے کے پاس اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، جائیے اپنا کام کیجیے. وہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے، خالی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. گھر میں تو بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ متوجہ نہیں ہو رہا ہے. لیکن وہ متوجہ نہیں ہو رہا ہے. آپ غصے ہو گئے کہ ہم نے توجہ دلائی تو نہیں متوجہ ہوگا، لہذا آپ نہ بولیں کہ اپنے بچے سے. وہ متوجہ نہیں ہوا مگر آپ پھر گئے، پھر اسے اپنی طرف متوجہ کیا، پھر نہیں ہوگا، پھر تیسری بار گئے، چوتھی بار گئے، بار بار آپ جاتے رہے. ایک دن بچہ ہے مگر اس نے پلٹ کے دیکھا یہ کون ہے جو اس طریقے سے بار بار میرے پاس آ رہا ہے. غور سے دیکھا تو دیکھا اتنا بڑا قد و قامت والا مجھے ننھے سے بچے سے پیار کر رہا ہے. اچھا تو یہ کیسے پیار کر رہا ہے؟ غور سے اس نے جو ہمارا منہ دیکھا کہ ہم ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، بلا رہے ہیں، عجیب انداز سے اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، تو بچہ ننھا سا بچہ ہے. مگر آپ دیکھیے گا کہ اب اس نے جواب دینا شروع کیا. دھیرے دھیرے اس کے ہونٹ ہلنے لگتے ہیں، تھر تھراتے ہوئے ہونٹ اچانک مسکرانے لگتے ہیں، مسکراتے ہوئے ہونٹ اچانک کھلکھلانے لگتے ہیں. پھر وہ تالیاں بھرنے لگتا ہے، پھر وہ ہنسنے لگتا ہے، پھر اس کا پورا چہرہ جواب میں سرخ ہو جاتا ہے. پھر وہ ہاتھ ہلاتا ہے، پھر وہ پیر ہلاتا ہے، پھر جھولے میں پورا وجود ہلاتا ہے. گویا کہہ رہا ہے بابا جان آپ اتنے بڑے، میں اتنا چھوٹا، آپ مجھ سے محبت سے پیار سے باتیں کرنا چاہ رہے ہیں، میں بھی محبت کا جواب محبت سے دینا چاہتا ہوں، مگر میرا ہاتھ کمزور ہے، میرے اعضاء کمزور ہے، میری زبان کمزور ہے، میرا جسم کمزور ہے، میرا دماغ کمزور ہے، میری فکر کمزور ہے. میں ہزار کوشش کروں آپ جیسا نہیں ہو سکتا، آپ ہزار کوشش کریں میرے برابر نہیں آ سکتے. توجہ ہے نا. جب اس بچے نے کھل کے باپ کا جواب محبت سے دینا چاہا تو باپ کو جو ہے مروت آ گئی، محبت آ گئی. وہ جھک کے اٹھا کے سینے سے لگایا. میرے لال اگر تو نہیں آ سکتا تو میں تو تجھے لا سکتا ہوں. توجہ ہے نا جان محترم. بھائی یہی رابطہ ہمارا اہل بیت سے ہے. ہم وہاں نہیں جا سکتے، وہ یہاں نہیں آ سکتے، مگر کبھی نمازوں کے ذریعے، کبھی روزوں کے ذریعے، کبھی حج کے ذریعے، کبھی زکات کے ذریعے، کبھی احکام اسلام کے ذریعے ہمیں متوجہ کر رہے ہیں. ہنسو تو صحیح، مسکراؤ تو صحیح، جواب تو دو، بتاؤ تو کہ مولا اپنی کمزوری کے بعد بھی ہم آپ کی محبت کا جواب محبت سے دینا چاہتے ہیں. جس دن ہم ثابت کر دیں گے ہم نہ جا پائیں گے، وہ جھکیں گے، ہمیں اٹھائیں گے، اٹھا کے سینے سے لگائیں گے، آواز دیں گے مالک اشتر میرے لیے ویسے ہیں جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا. مالک معصوم نہیں ہے، نبی زادے نہیں ہے، امام زادے بھی نہیں ہے، عام آدمی ہے. لیکن مالک نے اپنے کو کتنا اونچا کر دیا. مولا فرماتے ہیں امیر المومنین مالک میرے لیے ویسے ہے جیسے میں رسول اللہ کے لیے، ایک دم اپنے برابر لا کے کھڑا کیا. میرے لیے ویسے جیسے میں رسول اللہ کے لیے. نبی نے علی کا انتخاب کیا. بڑی بات نہیں تھی کہ معصوم نے معصوم کا انتخاب کیا تھا. بڑی بات تو جب ہوئی جب ایک خیر معصوم نے اپنے کردار کو اتنا اونچا کیا کہ نگاہ امام جا کے وہاں ٹھہر گئی. سلامات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان محترم خیال رہے، بس میرا پیغام پہنچ گیا. میں چاہتا تو آپ کو مسلسل خوش کر سکتا تھا، وہ طریقہ بھی معلوم ہے، لیکن پیغام نہ پہنچتا اہل بیت طاہرین کا. میں نے کوشش کی کہ اہل بیت طاہرین کی محبت و مودت کا اعلان بھی ہو جائے اور ان کا پیغام بھی آپ تک پہنچ جائے. عزیزان محترم یاد رہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم مانتے، اتنا وقت دیتے، اتنی دولت خرچ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم دیوانہ وار
اہل بیت کا نام سن کے حاضر ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے ایک ذرا دیر یہ سوچے کہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں، آل محمد علیہ السلام کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ عزیزوں، جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے واقعی ہم حقیقی محب اہل بیت طاہرین ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے عزیزان محترم، ایک ذرا ٹھوکر لگی یا علی، دھکا لگا یا علی، میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، اس پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں خالی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جسے بلا رہے ہیں اس کے لائق تو کام دیکھ لیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اگر سارا کام وہی کریں گے تو ہم کس مرض کی دوا ہے؟ بس اتنا میں کہنا چاہتا ہوں عزیزو، ہم کمزور چیز نہیں ہے ہمارا رابطہ اہل بیت سے۔ بس میں یہی بات آپ کے ذہنوں تک اتارنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی کمزور چیز نہیں ہے، ہمارا رابطہ اہل بیت سے ہے۔ نہیں، تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا عزیزان محترم، تھوڑی سی۔ پیغمبر کی دعوتیں ہو رہی ہیں، ایک دن جو نبی عشاء کی نماز کے بعد جناب معصومہ کے گھر میں آئے تو علی فاطمہ کو دیکھ رہے ہیں اور فاطمہ علی کو دیکھ رہی ہیں، اور آنکھوں میں پوچھا جا رہا ہے آپ نے تو نہیں بلایا نبی کو، تم نے تو نہیں بلایا نبی کو۔ حسنین سے سوال کیا گیا نگاہوں میں، سب کا جواب نہیں، نبی آئے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا تھا۔ سب پریشان۔ کیوں پریشان؟ پریشانی کوئی بات نہیں تھی، پریشانی کی بات یہ تھی کہ کھانے کا وقت ہے، اگر گھر میں کھانا ہوتا تو ہم لے جا کے دے دیتے، یہاں تو بچے فاتح سے ہیں، اور نبی اس وقت آئے ہیں ان کو ویسے ہی واپس کیا جائے، یہ دروازے کی توہین ہے۔ پریشانی یہ تھی، پریشانی یہ تھی۔ روز سنتے رہتے ہیں مگر شاید اس انداز سے آپ نے نہ سنا۔ اچھا تو فضا نے تو نہیں بلایا، فضا نے تو نہیں بلایا، کہ مگر اگر بلایا تھا ہے کہاں فضا؟ کہہ تو دیا ہوتا کہ ہم نے نبی کو مدعو کیا ہے، کوئی انتظام کیا جاتا۔ اب جو فضا کی تلاش ہوئی تو بی بی کے مصلے کے قریب سر کو سجدے میں رکھے ہوئے کہہ رہی ہیں، پروردگارا تیرا نبی آ چکا، بھوکا واپس جائے گا تو میں تو کنیز ہوں، میری آبرو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آبرو سیدہ کی ڈیوڑی کی جائے گی کہ فاطمہ کے دروازے پہ نبی آ کے بھوکا واپس چلا گیا۔ اے پروردگار، اگر تو چاہتا ہے کہ آبرو ایک ڈیوڑی فاطمہ کے ڈیوڑی کی آبرو نہ جائے تو جنت کے کھانے بھیج دے۔ ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی، جنت کے کھانوں کی خوشبو مشام فضہ تک پہنچی، سر کو اٹھایا، کھانا دیا، لے کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میں نے کیا کہا میں نے واقعہ روز سنتے ہیں، آج میں نے بھی سنا دیا، لیکن عزیزان محترم ہم میں اور فضہ میں کتنا فرق ہے۔ فضہ درس قرآن لینے نہیں آئی تھی فاطمہ کے یہاں، فضہ جھاڑو برتن کرنے کے لیے فاطمہ کے یہاں آئی تھی، مگر جب دیکھا کہ فضہ اتنے خوشگوار ہے تو جو لینا چاہتی تھی لے لیا۔ کنیزی کی ہے کنیزی، میں نے کہا فضہ فاطمہ چاہ رہی تھی کہ تم ان سے کہتی، وہ کہہ رہی اگر نبی کو بلانا تھا کہہ تو دیتی، علی بھی سوچ رہے ہیں کہہ تو دیتی، حسنین بھی سوچ رہے ہیں کہہ تو دیتی، اسی گھر میں ہو، نہ علی سے کہا، نہ فاطمہ سے کہا، نہ حسن سے کہا، نہ حسین سے کہا، سیدھے تم چلی گئی تو شاید فضہ آواز دے تم جیسا شیعہ مجھے نہیں بننا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں اتنے دنوں ان کی کنیز رہی ہوں، خدا نے مجھے بھی کچھ اختیار دیا کہ نہیں دیا۔ صلوات رکھیے محمد و آل محمد۔ ہم بھی غلام ہیں، پردے کے پیچھے سیدہ کی کنیزیں، زینب اولیاء مقام کی کنیزیں، آج تک ہم نے کون سا اختیار حاصل کیا؟ عزیزان محترم، میں اکثر کہا کرتا ہوں، کل جوتے چپلیں چھٹکانے والا آدمی ہمارے دروازے پہ آیا، ایک ووٹ کی بھیک دے دیتے تو ہم کچھ ہو جاتے۔ ہم نے ایک ووٹ ڈال دیا، وہ ایم ایل اے ایم پی ہو گیا، کل وہ ہمارے یہاں دوڑتا تھا، وہ اس کے یہاں دوڑ رہے ہیں۔
مل نہیں رہا ہے. ایک دن اس کے پی اے سے ملاقات ہوئی. اتنی بار آ چکے تمہارے صاحب نہیں ملتے. کام کیا ہے یہ تو بتائیے. کام؟ ارے یہ کام تھا. اچھا یہ کام تھا تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ان سے ملنے کی. آپ نے مجھ سے کہہ دیا نا سمجھے کام ہو گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو یہ ہے کاہے پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی اتنی اطاعت خدمت کی ہے کہ میری بات وہ ٹالیں گے نہیں. تو سورس اس لیے ہوتا ہے کہ خدمت گزار بھروسہ رکھتا ہے کہ جس کی خدمت کر رہے ہیں وہ ہماری باتوں کو ٹالے گا نہیں. بازیدان محترم میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رابطہ ہمارا اہل بیت سے زمانے سے ہے. اے کاش پروردگار ہم میں وہ جذبہ دے دے. اے کاش ہمارے حالات ایسے کر دے کہ ایک مرتبہ جب کسی حاجت کے موقع پر ان کا نام لیا جائے تو دنیا جان رہی ہو کہ جب یہ کچھ کہہ دیں گے تو وہ ٹالیں گے نہیں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. بس اگر میرے زبان جو کوئی لفظ اگے پیچھے ہو گیا تو معافی چاہیے. یہ جڑے قبلہ گلاں کیتیاں بڑیاں چنگیاں تے دین بھی ہے کہ سکھانا ہی ہے تبلیغ سکھانا ہے. لیکن اساں دو خامیاں ایک اساں غدیر کی بھول گئے ہاں تے ایک کربلا کی بھول گئے. آپس سارا اتفاق تھا اسی غدیر کی پکا نپی رکھو یا علی کرو تے کربلا کی نہ بھولو یا حسین کرو. آسانیاں قوم وچ لوگ غلط پیشن گوئیاں کر کے غلط ماحول کر لے. میں غدیر نہ نعرہ مارسوں تو مارنا سنتا ہوں کر سو دمست کلندر دمست کلندر کعبے کا گوہر داماد پیغمبر حسنین کا بابا غازی کا بابا فرمانے الہی نظام الہی کمبر وچیاسی منکر کی تباہی ملنگوں کی شاہی للکار کا بالا لاجو سوالو سمجھو کا بالا حق دا امام دارا. اور ضرورت کرو لگا نکی جی تو میری معافی دیا ہے. میں 25 سال بعد اس جگہ آیا ہوں. 20 سال پہلے اتوں میں اتحاد بین المسلمین اساں اتحاد کرنا چاہنے ہاں. میں نا اتحاد بین المومنین ہونا چاہیے. اتوں میری بندے نہ ٹیلیفون گیا میں یہ عالمہ نے جتی نہ نوکر میری ٹیلیفون گیا کہ تم بابے خمینی کے خلاف ہے. میں کیا دوست تو پہلے اپنا نام دس. بابے خمینی نے میں پیرانی خاک بھی نہ یہ جے لوگ نو وہ اپنے کمیونٹیاں اپنی برداری بنا کے اصل دیا سفا دراں بانے. انہوں نے لوگوں کا خیال رکھو یا علی کرو یا حسین کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کر سی. حق دا امام میرے سمجھ میں تو نہیں آیا کہ آپ نے کیا کہا لیکن یہ کہ جہاں تک میں تھوڑا سا سمجھ پایا کہ نہ ہم غدیر کو بھولے ہیں نہ کربلا کو. نہیں ہر جگہ پہ ہر دم ساری چیزوں کا ذکر نہیں آتا. ایک ذکر ہوتا ہے تو دوسرا رکا رہتا ہے. ایسا نہیں کہ مطلب بھولے ہو گئے ہیں. اتنی بات میرے سمجھ میں آئی. تو نہ ہم غدیر کو بھولے ہیں نہ کربلا کو بھولے ہیں. کربلا کا ذکر تو ابھی بعد میں آئے گا. پیغام غدیر جو ہے اسے پیش کیا جا رہا تھا. ماشاءاللہ جو غدیر کا پیغام ہے اس لیے کہ پیغمبر نے الا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا یہ بالکل آخر میں کہا تھا. اور اس سے پہلے وہ سب بیان کیا تھا خطبے میں جو کچھ نبی کر چکے تھے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. تو عزیزان محترم میں اب اس سے زیادہ میں کچھ اور عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ اہل بیت طاہرین سلام اللہ علیہ اجمعین سے ہماری محبت و عقیدت کس انداز کی ہونی چاہیے کہ ہم اہل بیت طاہرین کے محب ہیں. تو ہمارے وجود سے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں اور اہل بیت کے وسیلے سے ہم میں بھی کوئی طاقت ہے. ہمارے اندر کچھ نہیں, ان کے وسیلے سے, ان کی محبت میں
ان کی ولایت میں توجہ ہے میرے جانے محترم. اور آخری بات میں آپ کے ذہنوں تک پہنچانے کے لیے اپنی طرف سے نہیں کہنا چاہتا. حضرت آیت اللہ دستغیب شیرازی رضوان اللہ علیہ کی ایک بات ہے جو انہوں نے ہم جیسے لوگوں سے کہی تھی, آپ حضرات سے نہیں کہی تھی. کس سے کہی تھی؟ وہ لوگ جو امامہ پوش ان کے سامنے جاتے تھے پڑھنے کے لیے, ان سے بات کہی تھی. بات اچھی ہے, لہذا میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کیے دے رہا ہوں, اور یہی میری آخری بات انشاءاللہ ہوگی کہ وہ فرماتے ہیں. دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم روز کہتے رہتے ہیں, لیکن اس کی باریکیوں پہ ہماری نگاہ نہیں ہوتی. باریکیوں پہ نگاہ نہیں ہوتی. ضرورت ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے اس کی باریکیوں پہ نگاہ رہے. ٹھیک ہے نا, باریکیوں پہ نگاہ. بہت سے عقائد ہمارے ایسے ہیں جس کا ہم اعلان تو کرتے ہیں مگر اس کی باریکی پہ ہماری نگاہ نہیں. مثال کے طور پہ اہل بیت کا چاہنے والا ہر آدمی ایک عقیدہ رکھتا ہے. کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ جس دن ہم مریں گے اس دن ہمارے مرنے سے پہلے آپ کا مولا ہمارے ہے نا عقیدہ. قبر میں جائیں گے تو مولا آئیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ عقیدہ ہم رکھتے ہیں, رکھتے تھے, رکھتے ہیں, رکھیں گے. ٹھیک ہے نا, مریں گے تو مولا آئیں گے, قبر میں جائیں گے تو مولا آئیں گے. ٹھیک ہے, لیکن فقط کوئی بات کہنے سے نہیں ہو جاتی. کسی بھی بات کو کہنا ہے تو اس کے لیے عمل بھی کرنا پڑے گا. اس بات کو انہوں نے ہم جیسے لوگوں سے کہا, آپ سے نہیں کہا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ سے نہیں کہا. ان کے کتاب ایمان نام کی جو ان کے دروس کا مجموعہ ہے اس میں آپ کو یہ فقرے ملیں گے کہ انہوں نے علماء میں کچھ ایسی خامی دیکھی کہ فرماتے ہیں بدون کردار و عمل شما می خواہد کہ در قبر شما حسین بھی آیت, علی بھی آیت. بغیر حسن سیرت و کردار کے تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری قبر میں حسین آئے, علی آئے. بہت عجیب بات انہوں نے کہی. بغیر حسن سیرت و کردار کی تم یہ چاہتے ہو تمہاری قبر میں حسین آئے, علی آئے. ایک تھوڑی دیر کے لیے میں ان کی بات کو روک کے, آپ سب مجھے مومن دکھائی دے رہے ہیں. مجھے حق نہیں کہ میں مومن کے علاوہ کچھ اور سمجھوں. میں آپ کو مولوی دکھائی دے رہا ہوں, آپ کو حق نہیں کہ مجھے مولوی کے علاوہ کچھ اور سمجھیں. لیکن آپ کیا ہیں وہ آپ جانتے ہیں. میں کیا ہوں وہ میں جانتا ہوں. جتنا میں اپنے کو جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. آپ جتنا اپنے کو جانتے ہیں میں نہیں جانتے. اب خدا اور رسول نے ہم پہ جو ذمہ داری دی ہے ان ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اگر خدا کہے کہ تم پہ کیا ذمہ داریاں تھی, کیا ادا کی, کیا نہیں کی, اور پھر خود تم اپنا فیصلہ اپنے آپ کرو اپنے بارے میں, تو ہمارا فیصلہ اپنے بارے میں کیا ہوگا؟ نہ خدا فیصلہ کرے, نہ رسول کرے, نہ اہل بیت کرے, نہ فرشتے کرے, نہ کروبین کرے. ہم سے کہے کہ تم نے کیا 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 نہیں کیا خود جانتے ہو. اب یہ بتاؤ تم خود اپنا فیصلہ کرو. جب ہم خود فیصلے پہ آئیں گے انصاف سے تو ہمیں احساس ہوگا کہ جو کرنا تھا اور جو نہیں کرنا تھا بہت کر لیا. نتیجہ, اب نتیجہ جو بھی ہو وہ میں نہیں کہوں گا. میں نے آپ کے ذہنوں کو قریب کیا. خالی پہلی بات ان کی کیا تھی؟ بدون کردار و عمل شما می خواہد کہ در قبر شما حسین بھی آیت, علی بھی آیت. بغیر کردار و عمل کے تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری قبر میں حسین آئے, علی آئے. پھر میں نے اپنی بات کہی کہ ہم ذرا سوچ لیں اور سوچنے کے بعد اپنے بارے میں فیصلہ کریں. پھر ان کا جملہ سنیے, وہ کہتے ہیں قبر را کہ اس اعمال خود گودال جہنم قرار دہ گئی خودت رفتی ہو حالا می خواہی حسین ہم بھی آیت, علی ہم بھی آیت. وہ قبر جسے اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم کا نمونہ بنا دیا خود تو چلا گیا, اب چاہتا ہے حسین بھی آ جائے, علی بھی آ جائے. کیا کریں, کیا کریں؟ یہ عقیدہ چھوڑ دیں. انہوں نے کہا نہیں میں نے یہ کب کہا ہے کہ عقیدہ چھوڑ دو. میں تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ عقیدے کے ساتھ عمل ضروری ہے. ہم نے کہا کیا کرنا ہے. اب ان کی بات سنیے. فرماتے ہیں میزبان باید اول خونے را ہم شان مہمان درست میں سعادت و بعد مہمان میں طلبت.
میزبان کو چاہیے کہ پہلے گھر کو مہمان کی شان و آن و بان کے مطابق سجا لے، پھر مہمان کو بلائے۔ قبر ہمارا گھر ہے، آنے والا ہمارا مہمان ہے۔ قبر پہ جانے سے پہلے عقیدے اور عمل کی اتنی روشنی تو لے کے جاؤ کہ امام نور کے آنے کے لائق ہو جائے۔ سلام بھیجیے محمد والے۔ بس عزیزان گرامی، میرا پیغام پہنچ گیا۔ اہل بیت طاہرین کی محبت کے زیر سایہ خدا ہم سب کو محبان اہل بیت طاہرین میں قرار دے، اور پروردگار عالم اہل بیت طاہرین کے چاہنے والوں میں کسی قسم کا ذہنی و فکری اختلاف پیدا نہ کرے، اور سب کو حقیقی اعتبار سے آل محمد علیہ السلام کا چاہنے والا قرار دے۔ سب کو ایک صف میں بٹھائے اور سب کو ایک انداز سے اہل بیت طاہرین کی خوشی اور غم میں شریک ہونے کا موقع عنایت فرمائے کہ معصوم فرماتے ہیں شیعتنا من فاضل تینتنا، ہمارے شیعہ ہماری فاضل تینت سے ہیں۔ یحزنون فی حزننا ویفرحون فی فرحنا، جب ہمارے ہاں خوشی ہوتی ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہمارے ہاں غم ہوتا ہے وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے شیعوں کی شان۔ بعزیزو، میں آ گیا مصائب تک۔ آج اہل بیت طاہرین کے گھر میں غم ہے، اور آج یہ مجمع غمگین اس گھرانے کے غم میں اپنے آپ کو شریک کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تاکہ اہل بیت طاہرین کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کر سکیں اور اپنے آنسوؤں کا ہدیہ پیش کر سکیں۔ کس کی شہادت کی تاریخ ہے؟ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام علی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ مجھے صرف ایک فقرہ کہنا ہے، کوئی ایک مرتبہ مرتا ہے، کوئی بار بار مرتا ہے، کوئی ایک مرتبہ شہید ہوتا ہے اور کوئی بار بار شہید ہوتا ہے۔ جس امام کا ہم آج غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں وہ میرا امام پوری زندگی مسلسل شہید ہوتا رہا۔ میرے امام نے اسی بات کو دوسرے انداز میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام نے، کیونکہ میرے امام بھی بار بار شہید ہوئے ہیں، بار بار شہید ہوئے ہیں۔ کسی غیرت دار باپ کے لیے مر جانا موت نہیں ہوتا، جوان بیٹے کے سینے سے سینا کا کھینچنا بھی موت ہے، برابر کے بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کا دیکھنا بھی موت ہے، 6 مہینے کے بچے کے خون کو چہرے پہ ملنا بھی موت ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ لفظوں کو ذرا سا بدل کے امام نے کچھ اور فرمایا ہے، بات وہی کہی ہے، میں نے کہا بار بار مرنا۔ امام فرماتے ہیں لا قتیل لا برا لا یذکرنی مؤمن الا استعبر، مجھے یوں رولا رولا کے مارا گیا۔ سرکار شہادت فرماتے ہیں مجھے یوں رولا رولا کے مارا گیا۔ لا یذکرنی مؤمن الا استعبر، کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا مگر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے۔ معمولی بات نہیں ہے عزیزان محترم، معمولی بات نہیں ہے۔ میں اپنے آقا امام حسین کا ذکر کر رہا ہوں کہ امام کس کس طریقے سے بہت ساری شہادت۔ صبح سے امام کا کام ہی کیا تھا؟ شاعر کہتا ہے کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دی، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے، لیکن جب جب امام روئے ان میں 3 رونا اہم ہے، 3 جگہوں میں رونا اہم ہے۔ ایک عباس کو رونا، ایک علی اکبر کو رونا، اور ایک علی اصغر۔ یہ 3 رونا امام کا بہت اہم ہے عزیزوں۔ لیکن جب عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھا، اپنے بھائی کی آخری آواز سنی، تو امام نے اتنا کہا الآن انکسر زہری وقت حیلتی، بھیا تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی،
راہیں چاروں تدبیر ختم ہو گئی. جو آنکھیں تمہاری وجہ سے سوتی تھی اب جگیں گی، جو جگتی تھی اب سوئیں گی. یہ جناب عباس نے کی شہادت پہ کہا. جب جناب اکبر کی شہادت ہوئی فرماتے ہیں بیٹا الدنیا بعدک نفع، بیٹا تمہارے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے. کبھی حسین شہید نہیں ہوئے ہیں، لیکن جب آدمی بار بار مارا جاتا ہے، بار بار قتل کیا جاتا ہے مختلف انداز سے، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. امام کبھی ٹوٹتا نہیں، کبھی وہ اس کے عزائم حوصلے ٹوٹتے نہیں، لیکن حوصلوں کے ٹوٹنے کا ایک انداز ہم نے دیکھا ہے. ایک آدمی اپنے طریقے سے سوچے رہتا ہے کہ مجھ پہ اتنا ظلم ہوگا، جب اس منزل سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے ظلم، تب آدمی اپنے آپ پہ رونے لگتا ہے اور سوچتا ہے اگر میرا باپ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، میرا بھائی ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، میرا چچا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. عزیزان محترم، میں اپنے آقا کے لیے جملہ تو نہیں کہہ سکتا کہ امام ٹوٹے تھے. ہاں اتنا میں نے دیکھا کہ عباس کی شہادت میں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، اکبر کی شہادت میں کہا آنکھوں کی بصارت چلی گئی، لیکن جب پانی کے سوال پہ ششماہے کو تیرے سے شعبہ لگا ہے تو ہم امام اپنوں کو یاد کرتے ہیں. شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا، اے میرے شیعوں کاش تم عاشورے کے دن ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے ششماہے کے لیے کیسے سوال آپ کر رہا ہوں اور ظالم مجھ پہ رحم کھانے سے انکار کر رہے ہیں. میں نے یہ باتیں اس لیے کہی تاکہ اندازہ لگے کہ صرف شہادت نہیں ہوتی، بلکہ افراد کو مختلف انداز سے مارا جاتا ہے. سو امام کی زندگی میں یہ 3 حادثے بہت سخت تھے. بالکل ویسے ہی ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت سید سجاد کی زندگی میں ایسے بہت سارے حادثات ہیں جہاں حقیقی شہادت تو نہیں ہے، مگر امام بار بار شہید ہوئے. سب سے پہلے جب میرا امام کربلا سے چلا، عزاداروں وہ منزل ہے ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. جب امام سے پوچھا یا مولا سب سے زیادہ غم کہاں پڑے، تو امام فرماتے ہیں الشام الشام الشام. اقعد ذلیلا فی دمشق کأننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر. مجھے بازار دمشق میں یوں لے جایا جا رہا تھا جیسے کوئی غلام ہو جس کا کوئی آقا نہ ہو، حالانکہ میرے جد رسول اللہ، میرے باپ دادا علی ابن ابی طالب، میرے بابا حسین شہید کربلا. یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن امام جو بار بار یاد کر کر کے شہید ہوتے رہے ہیں، وہ کون سی منزل تھی؟ جب 11ویں تاریخ کو قافلہ چلا ہے اور امام نے دیکھا کہ لاشیں بے گور و کفن زمین گھر میں کربلا پہ پڑے ہوئے، تو امام کے چہرے کا رنگ اتنا بدلا ہے کہ جناب زینب کو کہنا پڑا بیٹا سید سجاد کیا دیکھ رہی ہوں، کیا تم بھی ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ تو میرے امام فرماتے پھوپھی اماں کیسے صبر کروں، ظالموں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا بھیا اور چچا کا جنازہ اسی طریقے سے رہ گئے گھر میں کربلا پہ پڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ زینب بھی زیادہ برداشت نہ کر سکی، فرمایا واجدہ صلی علیک ملائکۃ السماء وصبتک الحسین معمل بالدماء. ارے نانا آپ پہ ملائکہ نے نماز پڑھی، جو آپ کا نواسہ حسین رہ گیا گھر میں کربلا پہ پڑا ہوا ہے. عزاداران امام علی مقام، میں چوتھے امام کی زندگی کا ایک واقعہ پڑھوں اور اس کے بعد امام کی شہادت کا ہلکا سا ذکر کر کے زحمت کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں. عزیزان محترم، کہ جب کبھی ہمارے یہاں پتا چلتا ہے کہ فلاں آدمی عنقریب ہم سے جدا ہو جائے گا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا دستور یہ ہے ہم ہر چیز صرف کر دیتے ہیں، جان مال قوت جو کچھ بھی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے جھٹکا لگتا ہے اور پھر سکون ہوتا ہے. ہر گھر میں ایسا ہوا. اور مزید سکون کے لیے ہم کبھی جنازے میں لوگوں کو بلاتے ہیں، کبھی سیوم میں اور کبھی چہلم میں اور کبھی دفن میں. جو مجمع بڑھتا رہتا ہے ہمارے دل کا درد کم ہوتا چلا جاتا ہے.
ہے خدا نہ کرے کوئی بیٹا ایسے عالم میں اپنے باپ کو دیکھے کہ نہ دفن کرنے والا کوئی عزیز ہو، نہ بھائی، نہ دوست، نہ احباب، بیٹا ہو مگر ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار. وہ بیٹا جب جنازہ دیکھے گا اپنے بابا کا جنازہ یاد کرے گا. یہی وجہ ہے عرصے دراز کے بعد مدینے سے امام گزر رہے ہیں، ایک جگہ دیکھا کہ ایک شخص کھڑا لوگوں سے کہہ رہا ہے اے لوگوں میں ایک اجنبی آدمی ہوں، مجھ پہ رحم کرو. ایھا الناس ارحمونی انا رجل غریب. اے لوگوں مجھ پہ رحم کرو، میں ایک غریب آدمی ہوں، ایک اجنبی آدمی ہوں. امام قریب جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں بھائی اس شہر میں تجھے کوئی نہیں جانتا؟ وہ کہتا ہے نہیں. اچانک امام پوچھتے ہیں کوئی نہیں جانتا مگر یہ بتا اگر ابھی تجھے موت آ جائے تو تیرا جنازہ اٹھے گا کہ نہیں؟ تجھے کفن ملے گا کہ نہیں؟ تجھے دفن کیا جائے گا کہ نہیں؟ تجھے غسل دیا جائے گا کہ نہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ جناب جس مسلمانوں کا شہر ہے میں مسلمان ہوں، مسلمانوں میں ایک مسلمان مرے کفن نہ پائے کیسے ہوگا؟ جنازہ نہ اٹھے کیسے ہوگا؟ دفن نہ کیا جائے کیسے ہوگا؟ میرے امام نے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، ارے بابا یہ مسافر کہہ رہا ہے جنازہ ملے گا، کفن ملے گا، دفن کر دیا جاؤں گا. آپ کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن ریگے گرم پہ پڑا رہا. وہ میرا چوتھا امام جو ہمیشہ روتا رہا اپنے بابا کو. ازاداران امام علی مقام 25 محرم دشمن نے اس کو بھی رہنے نہیں دیا، جسے عام طریقے سے لوگ بیمار کربلا کے نام سے جانتے ہیں. حالانکہ وہ صرف کربلا میں بیمار تھے، ہمیشہ بیمار نہیں تھے، مگر چونکہ روحانی حکمرانی ان کے پاس تھی دشمنوں سے دیکھا نہیں گیا. نتیجے میں جیسے ہر امام کو زہر دیا گیا، میرے امام کو بھی زہر دیا گیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت باقی ہوئی. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کے غسل و کفن کا اہتمام کیا، بقیع میں امام کو لے جا کے دفن کیا. پھر ایک مرتبہ مجھے یاد آیا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. ارے امام شہادت کے بعد دفن ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا لاشا جسے دفن ہونا نصیب نہ ہوا تو کربلا میں حسین کا لاشا ہے جو 3 دن تک بے گور و کفن. اللہ